أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید تو ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے اور آگ کے عذاب سے بچا کے ہمیں اور ہمارے پیاروں کو ساتھ جنت میں لے جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہت اچھی نمازیں پڑھنے والا بنائے, اس طرح کی نمازیں کہ جس سے ہم اللہ کو راضی کر سکیں, جو ہم اپنے نامہ اعمال میں جن کو دیکھ کے ہم خوش ہو سکیں. انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. نماز کو زندہ کرنے کے لیے ہم کیا چیزیں سیکھ رہے ہیں, اس میں نماز کی امپورٹنس میں حدیث ہے جو ہم سب جانتے بھی ہیں, اس کو ہم دوبارہ ریپیٹ کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے. اول نمبر 1 گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. نمبر 2 نماز قائم کرنا. نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا. نمبر 4 حج کرنا. اور نمبر 5 رمضان کے روزے رکھنا. یہ حدیث بخاری کی ہے اور بخاری کی 8 نمبر کی حدیث ہے. ہم سب جانتے ہیں اس حدیث کو, تو مگر اس کو ہم اگر یاد کر لیں تو اور اچھی بات ہے. تو اسلام کی بنیاد کن 5 باتوں پر ہے؟ تو سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ کوئی مضبوط عمارت ہوتی ہے, اس کے بنیاد جو ہوتی ہے وہ اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اگر ہمیں چاہیے کہ مضبوط عمارت بنے تو ہمیں اس کی فاؤنڈیشن بہت ہی اسٹرانگ اور سالڈ فاؤنڈیشن بنانی پڑتی ہے. تو اسلام کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اسلام کی فاؤنڈیشن ان 5 چیزوں پہ, یہ 5 پلرز کہلاتے ہیں کہ جس پہ کہ ہماری عمارت بنی ہے اسلام کی. کون سی؟ ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں. نمبر 1 تو ہے کلمہ شہادت. تو کلمہ شہادت یعنی کہ یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. تو جس طرح یہ ہمارے دین کی سب سے موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے, کیونکہ اس میں ہمارا دین میں انٹری ایڈمیشن ٹو اسلام ہی اسی چیز سے ہوتا ہے کہ ہم اگر کلمہ شہادت پڑھتے ہیں تو. اور جس طرح آکسیجن کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا نا, اسی طرح ہماری اسپریچول لائف بھی باقی نہیں رہ سکتی جب تک کہ ہم اللہ کو ایک الہ نہ ایکسیپٹ کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہ مانے. مطلب اس کے بغیر ہم اسپریچولی لائف نہیں رہ سکتی. اور شہادہ جو ہے ڈکلیریشن فیتھ کی بھی ہے, اور کہتے تو ہیں ہم کہ ہم بلیو کرتے ہیں اللہ پہ بھی اور فائنل پروفٹ پہ بھی ہے, مگر اس کو مسٹ بلیو یعنی کہ صرف منہ سے نہیں کہنا بلکہ اس کا دل میں بلیو ہونا ضروری ہے. ٹو بی اے مسلم, یہ کیونکہ موسٹ پلر ہے سارے امپورٹنٹ پلرز میں سے, تو اس کا دل میں یقین ہونا ضروری ہے. اور پھر وہی بات ہے کہ صرف کہنا اور بلیو کرنا ہی نہیں بلکہ وہ انف نہیں ہے, بلکہ اس پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے. یعنی کہ ہمیں اس پہ ایکٹ کرنا بھی ضروری ہے جس چیز پہ بلیو کریں. تو یہ شہادہ جو یہ فاؤنڈیشن ہے ہمارے ریلیجن کی سب سے امپورٹنٹ. پھر باقی پلرز بعد میں آتے ہیں. تو اس میں کلمہ شہادت میں کیا چیز آگے اگر ہم سوچیں, اس کو دل میں بھی ہمیں یقین, پکا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ ہے ہی نہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے رسول ہے. نمبر 2 ہم زبان سے بھی اس کا اقرار کرتے ہیں اور ہماری جو ایکشنز ہیں, ہماری عمل ہے, وہ بھی اسی لحاظ سے جو ہم بلیو کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو کلمہ شہادت ہو گئی. یہ ہمارے لیے آکسیجن کی طرح ہے, جیسے زندہ نہیں رہ سکتا انسان اس طرح ہماری اسپریچول لائف اس کے بغیر نہیں رہ سکتی باقی. اب جب ہمارا ایڈمیشن ہو گیا اسلام میں, مطلب کلمہ توحید جو ہمارے لیے بیسٹ وہ ہے, اس کے بعد جو سب سے اہم ستون ہے وہ نماز ہے. یعنی کہ اس کے بعد صلاح کی باری آتی ہے, کیونکہ باقی جو پلرز ہیں جو ہم یعنی وہ بھی ضروری ہیں. کون سے پلرز ہیں باقی؟ روزہ, حج اور زکوٰۃ. تو باقی پلرز بھی اللہ تعالیٰ نے کمانڈ کیے ہیں, مگر سارے مسلمانوں کی ڈیوٹی نہیں ہے جو اس کو نہیں کر سکے. جیسے اگر روزہ ہے, کوئی بیمار ہے نہیں کر سکتا تو اس کی معافی ہو جاتی ہے. حج ہے وہ بھی صرف خاص مطلب جن کے پاس استطاعت ہے ان کے لیے ہوتی ہے. زکوٰۃ بھی ہر ایک پہ فرض نہیں ہے, جن کے پاس اتنا مال ہو تو وہ بھی جس طرح وہ ہے ڈیوٹیز سارے مسلم سے, مگر جو انیبل ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایکسکیوز کر دیتے ہیں. لیکن نماز جو ہے اس کا جو ہے سب کو پڑھنا ہوتا ہے, جب سے آپ بالغ ہوتے ہیں اس وقت تک, مرنے تک, بیماری کی حالت میں بھی پڑھی جائے گی. تو اس کے بارے میں ہمیں بہت جاننا ضروری ہے. یہ سب سے اہم ہے کلمہ توحید کے بعد. جس طرح سروائیول کے لیے پانی ضروری ہوتا ہے, اس طرح 5 نمازیں بھی بہت ضروری ہوتی ہیں.
اور کسی مسلمان کا اسلام اس وقت پورا ہوتا ہے جب وہ نماز قائم کرتا ہے. آپ دیکھیں نماز کو قائم کرنے کا ذکر ہے, اقامت الصلاۃ. حدیث کے بھی الفاظ اگر دیکھیں ہم تو اس میں تھا اقامت الصلاۃ, نماز کو جو یعنی قائم کرنا. تو صرف ادا کرنا یا پڑھنا نہیں بلکہ اس کو پراپرلی وقت پہ تمام آداب کے ساتھ قائم کرنا ہوتا ہے, اسٹیبلش کرنا نماز کو. تو جب نماز قائم کرتا ہے تو پھر اسلام جو ہے اس وقت ہی پورا ہوتا ہے. اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے پورے دین کو قائم کیا, اور جس نے نماز کو گرا دیا اس نے پورے دین کو گرا دیا. یعنی اتنی امپورٹنس ہے اس کی کہ پورا ریلیجن اس کے اوپر ڈپینڈ کر رہا ہے. تو اگر دیکھا جائے ان چیزوں کی اتنی اہمیت کیوں ہے, یعنی اگر جو پلرز آف اسلام ہے باقی بھی ان کی اور نماز کی اتنی اہمیت کیوں ہے, تو کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ نماز یعنی کہ جو بلڈنگ جس کے اوپر یہ فاؤنڈیشن جس کے ہے, یہ کس چیز کی فاؤنڈیشن ہے؟ یہ جو 5 پلرز ہیں یہ کس چیز کی فاؤنڈیشن ہے؟ تو جو بلڈنگ جو ہے یعنی کہ دین اسلام کی عمارت, اگر ہم ذہن میں بلڈنگ لے کے آئیں تو وہ کون سی بلڈنگ ہے؟ وہ ہے اسلام. یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکام دیے, جو ہمیں شریعت دیے, جو ہمیں ڈوز اینڈ ڈونٹس اللہ تعالیٰ نے دیے نا, وہ ہماری بلڈنگ ہے اسلام کی. کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں تو اس بلڈنگ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے, یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہم ان کو شارٹ میں کہ اگر ہمیں عمل کرنا چاہتے ہیں, کہ ہم اسلام پہ عمل کرنا چاہتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اس کی پلرز دے دیے کہ یہ پلرز اس کو مضبوط کرتے ہیں. یعنی کہ ہمارا یہ جو پلرز ہے نا یہ ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط کرتے ہیں, اور جب ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے تو پھر ہم اطاعت کرنا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے, یعنی عمل کرنا آسان ہوتا ہے. تو یہ کیوں اتنے امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ یہ ہمیں جب ہم اس سے ہمارا اللہ سے تعلق جب مضبوط ہوگا پھر ہمیں جو ہے ڈوز اینڈ ڈونٹس کو فالو کرنا آسان ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے وہ کرنا آسان ہوگا, جس سے منع کیا ہے وہ منع ہونا آسان ہوگا, رکنا آسان ہوگا. تو یعنی عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے جب ہم ان کو فالو کرتے ہیں. تو اسی لیے جتنے یہ اسٹرانگ ہوں گے اتنا ہمارے لیے اچھا ہوگا. اچھا جو ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے نا, بندگی کا تعلق, وہ سب سے زیادہ مضبوط نماز سے ہوتا ہے. کیونکہ نماز میں اگر ہم نوٹ کریں کہ کیا ہوتا ہے, اس میں ہم پورا زیادہ تر ہم اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں, اللہ کی بڑائی. ہم اللہ اکبر کہتے ہیں, ثنا پڑھتے ہیں, تعریف کرتے ہیں اللہ کی, رکوع سجدے سب میں ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ کو بڑا مان رہے ہیں. ٹھیک. اور دوسری طرف ہم نماز میں کیا تسبیح کے علاوہ کیا دعا ہوتی ہے, ہم سورہ فاتحہ میں بھی کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ اللہ تعالیٰ ہم تو آپ ہی کے بندے ہیں, آپ سے مدد چاہتے ہیں. تو یہ دو ہی چیزیں ریکوائرڈ ہیں جو انسان کا رب سے تعلق ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ رب ہے اور ہم اس کے بندے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں, ہم اس میں اللہ تعالیٰ کو رب مان رہے ہیں, اللہ کی تعریف کر رہے ہیں, اور اپنے آپ کو بندہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم بندے ہیں اور ہم آپ سے مانگتے ہیں. کیونکہ جب ہم دعا مانگتے ہیں نا تو وہی اس کا مطلب ہے ہم ہم محتاج ہیں, ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. تو جب بندے اور رب کا تعلق کی بیسٹ جو چیز ہے وہ نماز ہے اور ایمان کی بنیاد ہے. اور جب ہم نماز جتنی ہماری اچھی ہوگی تو اتنا ہمارے لیے عمل آسان ہوگا, اور اسی کے اوپر تبھی شریعت کی عمارت قائم ہے. تو جتنا نماز ہے یہ ہمیں فیول دیتی ہے, سمجھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اوبیڈینس کر سکتے ہیں, اطاعت کر سکتے ہیں, ہم اسلام کو پریکٹس کر سکتے ہیں. تو جتنی اچھی نماز کریں گے اتنا اچھا ہمیں اس کا فائدہ ہوگا. اچھا ہم جو ہیں اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہم جتنا جوش و خروش ہمیں نوافل کے لیے ہوتا ہے اتنا ہم نماز جو ہم فرض پڑھتے ہیں اس کے لیے نہیں ہوتا. کیونکہ ہم مشکل کے وقت میں بھی لوگوں سے کہتے ہیں کوئی نفل بتا دیں, وظیفے پڑھ دیں, تو اس سے ہمیں زیادہ موٹیویشن ہوتی ہے. صلاۃ و تسبیح, سورۃ الحاجات, تہجد, تراویح اہتمام سے پڑھتے ہیں. شاید وجہ یہ کہ ان کی اہمیت دیکھ کے ہمیں جوش آتا ہے, کہ کیونکہ قیام اللیل میں جیسے گناہ معاف ہوتے ہیں, تہجد دعائیں قبول ہوتی ہیں, اس کی بہت اہمیت ہے. تو ہمیں سے جوش سے ہم پڑھتے ہیں, لیکن ہمیں اتنا جوش فرض کے لیے نہیں ہوتا. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ فرض نماز جو ہے تو ہماری لائف لائن ہے, زندگی ہے. اور یہ حدیث جو ہے 5 پلرز والی ہم بچپن سے سنتے آتے ہیں, اس لیے ہمیں زیادہ جوش نہیں آتا, یا پھر ہم غور نہیں کرتے کہ فرض نماز بہت بڑا درجہ رکھتی ہے. تو اس لیے فرضوں کو بھی ہم اہمیت دیں, نماز کو بہت اہمیت دیں, اور اسپیشلی فرض کو. تو یہاں سے ہم اس کا یہ ایک حصے کے بعد ہم اس کے سیکنڈ حصے پہ جائیں گے, جس میں ہم دیکھیں گے کہ مزید اس کے بارے میں دیکھیں گے.